بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے ہیڈ آفس پر ہمیشہ کی طرح آج جیسے دیگر پروگرام لگائے جاتے ہیں تو آج ہمارے ہیڈ آفس پر عمر شریف صاحب جو کہ دنیا کے نامور کامیڈین تھے اور جو ہے آپ کی مقبولیت پوری دنیا بھر میں تھی، تو عمر شریف صاحب کے لیے جو ہے کنڈولنس میٹنگ یہاں پر ہیڈ آفس NFI پر لگائی گئی. اور آج کی اس میٹنگ میں موجود چیئرمین نیازی فاؤنڈیشن انڈیا جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، فارمر چیئرمین اردو اکیڈمی یونائٹڈ آندھرا پردیش، وہ سینئر TRS کے لیڈر ہیں، اور جناب نعیم خان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر اور NFI کے ایڈوائزر ہیں، اور ہمارے فاروق صاحب ہیں نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے، اور امجد صاحب ہیں ٹولی چوکی کے NFI پریزیڈنٹ ہیں، اور رحیم صاحب ہیں راجندر نگر کے پریزیڈنٹ ہیں، اور نعیم ہیں، اور سامعین حضرات، عزت خواتین، بزرگوں اور بچوں، جیسا کہ نیازی فاؤنڈیشن انڈیا ہمیشہ ہی جو ہے وقتاً جو ہے پروگرامز کرتا ہے، تو اس پروگرام کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے کہ جو آج نوجوانوں میں، بچوں میں اور اس انڈیا کا، وہ ہندوستان کا مستقبل ہیں، ان میں آج بچے ہو یا نوجوان ہو، یہ سب لوگ جو ہے اپنے ٹیلنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ انٹرنیٹ آنے کے بعد اور سیل فون آنے کے بعد یہ تمام ہندوستان کا فیوچر، ہندوستان کا مستقبل آج یقیناً خطرے میں ہے، کیونکہ بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ اجاگر نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ یہی بچے جو باہر جا کر گراؤنڈز میں کھیلا کرتے تھے اور آڈیٹورینز میں جا کر پلیس کرتے تھے اور تھیٹرز کے جو ہے اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کر کے وہاں پہ آپ اپنا ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتے تھے، تو وہ آج بچوں میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. وہ آج کرکٹ کھیل رہے ہیں تو فون میں کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں تو فون میں کھیل رہے ہیں، اور بڑی جو ہے گیمز کھیل رہے ہیں، بڑے جو ہے جس کا کئی بڑے GBs کی گیمز آ رہی ہیں جس میں مسلسل 6 تا 8 گھنٹے جو ہے فون میں گیمز کھیل رہے ہیں. آپ بتائیے یہ گیمز کا تو جو ہے کوئی کمپٹیشن ہوتا نہیں ہے سیل فونز میں، ہوتا ہے تو جو ہے گراؤنڈ پر ہوتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے آج بچے ہو یا اس ہندوستان کا ہو، اس پوری دنیا بھر کا ہو، مستقبل جو فیوچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو یہی ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن کئی لوگ جو ہے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، گھومنے تفریح کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اور نیازی فاؤنڈیشن انڈیا کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، جو ممبرز ہیں، سبھی کی خواہش یہی ہے کہ ایک اسکل ڈیولپمنٹ اویئرنیس پروگرام لگایا جائے، جس سے بچے ہوں یا نوجوان ہوں ان کو جو ہے نئے ٹیلنٹ سے واقف کروایا جائے. یقیناً ہر کسی کے اندر ایک چھپا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو اس کو جو ہے تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب چیزوں میں آپ لوگ جو ہے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ٹیلنٹ اور اپنے جو بھی فن ہے اس کو جو ہے غور کریں، اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارا جو ہے انشاءاللہ بہت جلد آنے والا ہے، اس میں جو ہے شریک ہو کر ہندوستان کا جو فیوچر ہے، جو مستقبل ہے، آگے چل کے جو ہے یہی بچے جا کے نام روشن کریں گے ہندوستان کا
اور اپنے ماں باپ کا دنیا بھر میں یہی بچے آ کر نام روشن کریں گے۔ اور واپس جو ہے ہم ٹاپک پر آتے ہیں، کا جو عمر شریف صاحب کا تعزیتی جلسہ ہیڈ آفس NFI پر لگایا گیا ہے۔ تو عمر شریف صاحب ایک بہت ہی جو ہے مقبول ترین شخصیت تھی پورے دنیا بھر میں۔ آپ کی کامیڈی پوری دنیا کے تمام لوگ، جو ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، سعودی میں رہنے والے ہو، عراقی ہو، جہاں اردو زبان بولی جاتی اور سنی جاتی، جہاں جہاں اردو دان تھے وہاں پر جو ہے آپ کی مقبولیت۔ عمر شریف صاحب کی ایک علیحدہ کامیڈی تھی، اور ان کی کامیڈی میں صرف وہ کامیڈی نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اس لیے مشہور تھی کامیڈی کہ ان کی کامیڈی میں ایک طنز ہوتا اور سماج کے لیے، سماجی باتوں کے لیے طنز ہوتا۔ کامیڈی کے ساتھ ساتھ جو سماج میں باتیں چلتی، جو جہیز کی لعنت ہے، جو ہے بزرگ ماں باپ کی جو نافرمانی، یہ سب چیزوں کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ اپنی کامیڈی میں ایک طنز جو ہے پیش کرتے تھے۔ تو یہی عمر شریف صاحب کی پیدائش 1960 میں 19 اپریل کو ہوئی، روشنی کے شہر کراچی پاکستان میں جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد عمر شریف صاحب 5 سال کے ہی تھے، آپ کے والد جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے آپ بلانگ کرتے تھے، آپ کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے بعد جو ہے آپ گھر کے کئی کام کرنے لگے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ عمر شریف صاحب کو جب بھی گھر سے باہر بھیجتے تھے کچھ نہ کچھ لانے کے لیے، تو وہ جو ہے تھیٹر کو چلے جاتے یا سنیما دیکھنے میں لگ جاتے۔ تو ایک انہوں میں شروع سے ایک جنون تھا، ایک دیوانگی تھی، ایک ٹیلنٹ تھا۔ بہرحال جو بھی ان کا ٹیلنٹ تھا، جو بھی انہوں نے نام کیا، نام سے جو ہے پوری دنیا بھر میں مقبولیت پائی۔ یہ مت سوچئے کہ جو ہے کون سی فیلڈ سے ایک انسان تعلق رکھتا ہے، لیکن اس ٹیلنٹ سے اور ان کی مقبولیت سے کروڑوں لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں، کروڑوں لوگ اور لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، انسپائر ہوتے ہیں، ان سے جو ہے ان کو موٹیویشن ملتا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر جو ہے جو لوگ کچھ دنیا بھر میں کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے کرتے ہیں، وہ انہی کی طرف سے جو ہے وہ ایک انسپریشن ملتا ہے۔ تو آگے چلتے ہوئے جو ہے آپ، بہرحال ایک چھوٹا سا واقعہ یہ تھا کہ آپ کو جب پیسے ملتے تو آپ تھیٹر میں جا کر پکچریں دیکھ لیتے، تو جب گھر پر واپس آتے تو آپ کو جو ہے ڈانٹ بھی پڑتی اور کبھی کبھی آپ مار بھی کھا لیتے تھے۔ بہرحال جب یہ وقت گزرا، پھر آگے جو ہے آپ نوجوانی میں ختم رکھے، آپ 14 سال کے تھے 1974 میں آپ جو ہے بیک گراؤنڈ میوزیشین بن کے جو ہے پروگرامز میں جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ شادی بارات میں جاتے اور بیک گراؤنڈ میوزیشین کی طرح جو ہے کام کرتے، اور کئی جو ہے اسٹیج شوز میں آپ بیک گراؤنڈ میوزیشین بنے، اور اس میں جو ہے آپ نے الحمدللہ مقبولیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اسٹیج شوز آپ نے کرنا شروع کی۔ اسٹیج شوز کی جو ہے بنیاد رکھی گئی، پاکستان ہو یا دیگر ممالک میں ہو، جو اسٹیج شو کی جو بنیاد رکھی وہ عمر شریف صاحب نے ہی رکھی۔ جو اسٹیج پر جو تھیٹر شوز ہوتے ہیں، جو مزاحیہ جو ہے شوز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد عمر شریف صاحب نے رکھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے گئے، پھر آپ کو جو ہے ایک شو ملا، اس میں جو ہے آپ نے کام کیا اور الحمدللہ اس میں پاپولرٹی آپ نے حاصل کی، لوگ دیکھنا شروع کر دیے۔ اور سب سے ان کا بڑا شو اور سب سے پاپولرٹی حاصل کرنے والا شو اگر کوئی تھا تو وہ تھا بکرا قصوں پہ، جس نے بین الاقوامی سطح پر جو ہے شہرت حاصل کی۔ وہ دور ایسا تھا، دیکھیے تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ سیڈیز نہیں ملتے تھے، کیسٹس نہیں۔ اچھا، اور ایک چیز یہ ہے کہ اسٹیج شوز جو ہوتے، اسٹیج شوز میں جو ہے پہلے ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، اسٹیج شوز جو ہے تھیٹر میں ہوتے تھے، لوگ ٹکٹیں لیتے تھے اور آ کر دیکھتے۔ جو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہوا وہ عمر شریف صاحب نے چھوڑا۔ جو ریکارڈنگ کر کے دنیا بھر میں لوگ ریکارڈنگ دیکھتے، کیسٹس بنتے، وہ رینٹ پر جاتے، اس کا بزنس ہوتا، وہ عمر شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا۔ تو بکرا قصوں پہ ایسا ایک شو تھا، ایسا ایک اسٹیج شو تھا جو ورلڈ کا
اور کوئی ایسا پلے نہیں تھا جتنا جو ہے بکرا قصوں پہ ہے جو شو تھا جس نے اتنی مقبولیت حاصل کی، کوئی اور دوسرا شو نہیں تھا۔ پھر اور بوڑھا گھر پہ ہے، یہ بھی بہت ہی پاپولر شو تھا جس میں جو ہے جس نے پاپولرٹی حاصل کی اور جس کا بہت بڑا بزنس ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے 1997 میں آپ نے ایک شو سٹارٹ کیا جو عمر شریف حاضر ہو۔ یہ شو میں ایک جو ہے کنٹروورسی بھی ہو گئی۔ یہ کنٹروورسی یہ ہوئی کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر یہ شو سٹارٹ کیا، تو کئی اس میں جو ہے سیلیبریٹیز کو بلایا، لوگوں کو بلایا۔ اس میں جو ہے وکلا نے، ایڈوکیٹس نے ان پر جو ہے کیس درج کروایا کہ جو ہے ایسا، بہرحال کوئی مسئلہ تھا، اس میں جو ہے انہوں نے ان سے معافی چاہی، تو جو ہے باعزت جو ہے آپ بری بھی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بھی ان کے جو ہے زندگی کی اس ان کے سفر کی ایک کہانی ہے اور ان کے ساتھ ایسے چیزیں بھی گزرے۔ اس کے بعد انہوں نے صرف اپنے ہی بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میرے بعد آگے کون اور جو ہے اس ان کے ملک ہو یا دوسرے ممالک ہو، غیر ممالک کو جو ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے جو ہے انہوں نے کئی لوگوں کو بھی جو ہے آگے بڑھایا، جس میں سے جو ہے اپنے سکندر صنم بھی تھے، جس میں ولی شاہ بھی تھے اور شکیل صدیقی تھے اور عرفان ملک تھے۔ ایسے بڑے بڑے اداکار، ایسے بڑے بڑے آرٹسٹ جو کو انہوں نے بنایا، ان میں ٹیلنٹ کو ڈھونڈا اور انہیں جو ہے پوری دنیا بھر میں لے کے جا کر جو ہے شوز کروا کر دنیا کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ان کو آگے بڑھایا۔ تو ایسے لوگ کی یاد میں ہم کنڈولنس میٹنگ کرا رہے ہیں جو خود ہی نہیں انسپائر ہوتے بلکہ آگے کئی لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ وہ اور لاکھوں و کروڑوں لوگوں کو انسپائر کریں۔ تو عمر شریف صاحب نے کئی پروگرامز کرے اپنی حیات زندگی میں، تقریباً 100 آپ نے اسٹیج شوز کیے، 100 اسٹیج شوز کیے، 35 الگ الگ ملکوں میں، 35 کنٹریز میں آپ نے شوز جو ہے منعقد کروائے اور آپ کو 25 ایوارڈز بھی ملے، جس میں پاکستان گورنمنٹ کا سب سے مشہور ایوارڈ تمغہ امتیاز بھی شامل ہے۔ اور آپ نے نگارا ایوارڈ لیا بیسٹ کامیڈین کے لیے، نگارا ایوارڈ لیا بیسٹ ایکٹر کے لیے۔ آپ کامیڈین سے علیحدہ آپ ایک ایکٹر تھے، آپ ایک شاعر تھے اور آپ ایک جو ہے فلانتھراپسٹ تھے، آپ رائٹر تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، ڈائریکٹر اور پروڈکشن میں بھی جو ہے انہوں نے جو ایوارڈ حاصل کیا۔ بہرحال مقبولیت انہیں سب سے زیادہ کامیڈین میں ہی ملی، کامیڈی کی دنیا میں ہی ملی، لیکن آپ کے یہ دوسرے پیشے بھی تھے اور کئی پاکستانی فلمز میں آپ نے کام بھی کیا ایز اے ایکٹر، سائیڈ ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر۔ کئی موویز میں جناب عمر شریف صاحب نے کام کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انسپائر کیا۔ اس کے بعد آپ اس کے آگے جو ہے 2006 میں جناب عمر شریف صاحب 2006 میں آپ نے ایک ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا، عمر شریف ویلفیئر ٹرسٹ آپ نے قائم کیا۔ اس ٹرسٹ کے ذریعے کئی لوگوں کو، ہزاروں و لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جو ہے آپ نے کئی چیزوں میں مدد کی، ایجوکیشن میں مدد کی، کھانے کے لیے مدد کی اور دیگر جو مسائل ہوتے تھے، کہیں ان کی کنٹری ہو اور جو انڈیا میں ہو، کچھ بھی ہو، انہوں جو ہے ان کے ٹرسٹ کے ذریعے آگے بڑھتے اور ان لوگوں تک اشیاء پہنچاتے، ریشن جو ہے پہنچاتے، اولڈ ایج کو پینشنز دیتے اور کئی ایجوکیشن کے لیے بہت آگے بڑھے۔ اور انہوں نے ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ہاسپٹل بھی انہوں نے قائم کیا جس کا نام تھا ماں ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل میں ہزاروں لوگوں کا مفت میں علاج ہوتا۔ تو بہرحال بولنا اور کہنا یہی ہے کہ انسان اور نئے نوجوان اور ہندوستان کا مستقبل اگر روشن کرنا ہے تو جو ہے آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ لوگوں میں اور اپنے بچوں میں ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا ہے کہ دیکھیے سچا جنون ہو، ایک دیوانگی ہو، ایک موٹیویشن ہو، انسپریشن ہو اگر آپ میں، تو آگے بڑھ کر آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہی ہے کہ سچی محنت اور لگن کے ساتھ کوئی بھی کام کرے تو دنیا میں آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں۔
آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکتے ہیں اور ہندوستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وقت کم ہے اور مقررین بھی زیادہ ہے، سامعین بھی بیٹھے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو عمر شریف صاحب کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور غمزدہ خاندان کو، غمزدہ لوگوں کو جو ان کے چاہنے والے تھے سب کو جو ہے صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم آنے والے ہمارے فاؤنڈیشن کے ابھی بہت پروگرامز ہیں جو آپ کو ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ جو ہے اس کی اطلاع دی جائے گی۔ شکریہ، خدا حافظ۔